اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو آج میں سورہ الرعد شروع کرتا ہوں۔ تو یہ مدینہ میں کی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 43 آیات ہیں، 43 اور 6 رکوع ہیں۔ تو میں اس کا اب تعارف تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ یہ 32 چیپٹر ہے، 32 نمبر۔ یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو پکار کہہ رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کو یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، وہ یہ کہ اس دینوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو اور اس دن نیکیوں کا انعام برائیوں کی سزا دی جائے۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، لہذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں ان میں بادلوں کی گرج بھی ہے، جس کا ذکر اس صورت کے آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی میں گرج رات کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بادلوں کی گرج ہے اس کو عربی میں رات کہا جاتا ہے۔ اس پر اسی صورت کا نام رات رکھا گیا ہے۔ تو میں اب اس کو باقاعدہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر استوا فرمایا۔ اس نے سورج اور چاند کو متحدی میں لگا رکھا ہے اور ہر ایک معین معاد پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ آیت نمبر 3۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے جوڑے پھلوں کے دورے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آگے آیت نمبر جو ہے وہ 4 ہے۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ، سب ایک ہی پانی پلائے ہوئے ہیں، پھر بھی ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آیت نمبر 8۔ مادہ اپنے شکن میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ آیت نمبر 9۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند۔ آیت نمبر 11۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، لہذا جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ آیت نمبر 12۔
وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 13، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے۔ جب گرج ہوتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے وہی آسمان سے خوف سے ڈرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ سخت قوت والا ہے۔ آیت نمبر 15، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کو باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، اور جاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے، اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ تو آگے آیت نمبر 23 ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ تو آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ آیت نمبر 28، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 31، اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کر دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقتہ کے وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو آیت نمبر 37، اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کے اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ عذابوں سے آپ کی کوئی حمایت نہیں کرے گا اور نہ بچانے والا ہے وہ۔ تو آیت نمبر 41، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ بڑی ایک سمجھنے کی چیز ہے، اور ہم اس پر غور کریں تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب جو ہے سورہ یہ ختم ہوئی ہے جو میں نے پیش کی ہے، تو اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الحجر جو ہے
وہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کو سننے کے بعد لائک کیا کریں. یہ ہمارے پروگرام کے لیے اچھا ہے تاکہ پروگرام چلتا رہے, آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی معلومات آتی رہیں. ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں. تو اللہ حافظ.